قصہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی اور ایمانداری کا ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک سبق بن گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث العظم، سب سے بڑا مددگار، کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو تقوی، صداقت اور ایمان سے مزین تھا۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں ایران کے علاقے جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی سید تھے۔ آپ کی والدہ ایک نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ وہ بہت علم دوست تھیں اور آپ کی تربیت بڑے دینی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے والد بھی ایک صالح شخصیت کے مالک تھے جن کا انتقال آپ کے بچپن میں ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کا سارا ذمہ آپ کی والدہ نے سنبھالا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے آپ کی تربیت اس انداز میں کی کہ آپ بچپن ہی سے سچائی، دیانتداری اور اللہ سے محبت کا نمونہ بن گئے۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں، مگر انہوں نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ دینی اسلام کی خدمت کے قابل بن سکیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو والدہ نے آپ کو کچھ نصیحتیں کیں جو بعد میں آپ کی زندگی کا اصول بن گئیں۔ 1. سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظر میں ناکام ہوتا ہے۔ 2. اللہ پر بھروسہ رکھنا، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ 3. امانت اور دیانت کی حفاظت کرنا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، چاہے کوئی تمہیں اس کے لیے مجبور کرے۔ یہ نصیحتیں شیخ عبد القادر جیلانی کے دل پر نقش ہو گئیں اور آپ نے زندگی بھر ان اصولوں پر عمل کیا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے لیے روانہ ہونے لگے تو والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے جو ان کی پوری جمع پونجی تھی۔ انہوں نے یہ دینار آپ کی پگڑی کے اندر سلا دیے تاکہ راستے میں محفوظ رہیں۔ انہوں نے یہ دینار دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا، یہ میرا تم پر آخری احسان ہے۔ یہ مال تمہاری ضرورت کے لیے ہے، مگر یاد رکھنا کہ تمہیں ہمیشہ دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کبھی امتحان آئے تو جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ یہ الفاظ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایک معمولی نصیحت معلوم ہوئے، مگر آگے چل کر یہی نصیحت ان کی عظمت کی بنیاد بنی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کو الوداع کہہ کر بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر علم کے حصول کے لیے تھا اور آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں جا کر دین کی خدمت کریں گے۔ یہ سفر اس وقت کوئی آسان کام نہ تھا۔ راستے میں جنگلات، پہاڑ اور خطرناک علاقے تھے جہاں ڈاکوؤں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد جب آپ کا قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ وہ مسافروں کا مال لوٹنے لگے اور ہر ایک کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا لباس سادہ تھا اور وہ ایک طالب علم کی شکل میں تھے، اس لیے ڈاکوؤں نے ابتدا میں ان پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جلد ہی ایک ڈاکو ان کے پاس آیا اور مذاق میں پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو تاریخ میں امر کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ کی نصیحت کو یاد کیا اور کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری پگڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر ڈاکو حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید مذاق کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسے حالات میں کوئی سچ نہیں بولتا، مگر جب اس نے سردار کو جا کر یہ بات بتائی تو سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سامنے بلایا۔ ڈاکو نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ سردار نے بھی یہی سوال کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے دوبارہ وہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں
जो मेरी पगड़ी में सिले हुए हैं। डाकू सरदार ने हैरान होकर उनकी पगड़ी खोली और वाकई इसमें दिनार निकल आए। ये देखकर वो सख्त हैरान हुआ और बोला, तुमने ये सच क्यों कहा? तुम जानते थे कि हम तुम्हारा माल लौट लेंगे, फिर भी छिपाने के बजाय सच बोलने की क्या जरूरत थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने निहायत सुकून और वकार से जवाब दिया, मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ न बोलूं। मैं अपनी मां की नसीहत को तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा भरोसा अल्लाह पर है और मैं उसकी रिजा के लिए सच बोलता हूं। ये अल्फाज सुनकर डाकू सरदार और उसके साथियों के दिल पर गहरा असर हुआ। वो सोचने लगे कि जिस लड़के का ईमान इतना मजबूत है कि वो मौत और खतरे के बावजूद सच नहीं छोड़ता, वो यकीनन अल्लाह का खास बंदा है। डाकू सरदार के दिल में नदामत पैदा हुई। उसने रोते हुए कहा, हम तो गुनाह और जुल्म के रास्ते पर चल रहे हैं, मगर तुमने अपनी सच्चाई से हमें हिलाकर रख दिया है। तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बदल दिया है। सरदार ने बाकी डाकुओं को भी बुलाया और सबने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। उन्होंने लौटा हुआ माल वापस कर दिया और नेकी के रास्ते पर चलने का अहद किया। ये वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत और तकवी का पहला मुजाहिरा था। अल्लाह ने उनकी सच्चाई को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उनके जरिए कई लोगों को हिदायत दी। ये वाकया उनकी शख्सियत के लिए एक सिंगी महल बन गया और वो आगे चलकर दीनी इस्लाम की रोशनी को दुनिया में फैलाने वाले अजीम रहनुमा बने। किस्से के इसबाक। 1. सच्चाई की ताकत। हक और सच बोलना हमेशा इज्जत और अजमत का जरिया बनता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। 2. वालिदैन की नसीहत की अहमियत। वद्दीन की दुआएं और नसीहतें जिंदगी के सबसे कीमती खजाने हैं। 3. ईमान और भरोसा। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला शख्स दुनिया के बड़े से बड़े खतरे का भी सामना कर सकता है। 4. हदायत की रोशनी। एक नेक अमल और सच्चे किरदार की बदौलत बड़े लोग भी हदायत पा सकते हैं। नतीजा, ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई की ताकत न सिर्फ इंसान को आजमाइशों से निकाल सकती है बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बदल सकती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई ने डाकुओं के दिलों को पलट कर रख दिया और उनकी जिंदगियों में हदायत का चिराग रोशन कर दिया।